الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کرنا، بلکہ وہ مسجد جس کی اول دن سے ہی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ قیام فرمائیں، اور ساتھ ہی اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انتہائی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانی دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر اور ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنے عادات اور اطوار کے لحاظ سے کیسا ہوگا۔ یعنی یہ چیزیں بلا وجہ نہیں ہیں، بلکہ انسان کا ظاہر، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چیزوں کو اپنانا، وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے ایک مومن اور مسلمان کی جب شناخت کی جاتی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ حسن اس کے ہاں ایک ایسا وصف ہے جس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ اب وہ چیزوں کو حسین بنانے والی بہت سی ایسی چیزیں جن کو انسان اختیار کرتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے باطن اور ظاہر کے اعتبار سے کسی چیز کا اہتمام اور بندوبست کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی انسان اپنے جسم کی بناوٹ، سجاوٹ، اس کی تزئین و آرائش وہ اس حوالہ سے کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا اس کے بارے میں اچھا تاثر قائم کرے۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ اخلاقیات پر کتابیں لکھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو شخص بڑے مجمع کے سامنے اکیلا مخاطب ہو تو اس کے ظاہر کے اندر بھی کشش موجود ہونی چاہیے، جس سے لوگ جو ہے وہ اس کو قابل توجہ بنا لیں۔ یہ سب انسانی کاوشیں ہیں، بندے اس تک پہنچے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اخلاقی اعتبار سے اچھی ہوتی ہے اور انسانوں کی اکثریت اس کو فطری اعتبار سے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دین کبھی اس کی نفی کرتا ہو، یہ ہرگز نہیں ہوا۔ یہ تو ضرور ہے کہ جن چیزوں کو اختیار کر کے وہ ایسا حلیہ، ایسی شکل اختیار کرتے ہیں، ان پر کچھ قدغنیں، کوئی پابندیاں اور حدود قائم کرے، مگر وہ اچھائی کو، خوبصورتی کو، تزئین و آرائش کو کبھی برا نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا احادیث کو دیکھیں تو اس حوالہ سے ایک مومن اور مسلمان کو جس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا اور اس کو ترغیب دلائی گئی اور پھر ایسا کام کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کے لیے ایک لفظ فقہی اعتبار سے ایک ٹرم بن گئی ہے اور اس کو شریعت کی روشنی میں کہا جاتا ہے طہارت کا عمل۔ یعنی فلاں بندہ طہارت کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ گندگی کو ناپسند کرتا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج وہ پاکیزگی اور اچھائی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو داعی تھے اس دین اور شریعت کے، حضور کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو خوشبو اور وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے توجہ کا باعث بنتی ہیں یہ بہت پسند تھی۔
اور حضور کی بعض احادیث جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری کئی مخلوقات اور ان میں بھی بالخصوص اعلیٰ ترین مخلوق فرشتوں کو یہ چیزیں بڑی پسند ہیں. بدبودار چیزیں، سمیل دینے والی چیزیں وہ اللہ کے فرشتے بھی پسند نہیں کرتے. حتیٰ کہ جائز چیزوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تم وقتی طور پر ان کو استعمال نہ کرو کہ اس کی وجہ سے اگر انسانوں کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو فرشتے بالاولیٰ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. لہذا اب تمہاری ملاقات جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے ہونے والی ہے. اب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا اہتمام کریں کہ آپ کے منہ سے، آپ کے لباس سے وہ بدبو اور سمیل اور اس طرح کا اظہار نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسروں کو کراہت محسوس ہو. تو یہ نظام، یہ عمل شریعت کی روشنی میں پاکیزگی کا ہے، طہارت کا ہے. قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باطنی طہارت کے اعتبار سے بالکل ابتدائی وحی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز ہی میں اللہ کے پیغامات آ رہے تھے تو اس میں خاص طور پر جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے بندہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. شرک جیسی نجاست، یہ رجس، انما المشرکون نجس، اور دوسری جگہ جو ہے وہ شرک کو کہا گیا رجس من عمل الشیطان، اس کو ناپسند کیا. والرجز فاہجر، لیکن ساتھ ہی کہا وثیابک فطہر، آپ اپنے کپڑوں کے اندر بھی طہارت کو حاصل کریں. یہ ٹرم جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ اسلام کے شعار میں سے ایک ہے کہ جب آدمی اس طہارت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور عقیدے کی وجہ سے اندر کی صفائی وہ تزکیہ نفس انسان کا ہوتا ہے، ظاہر کے حوالہ سے بھی اسے خوبصورت نظر آنا چاہیے اور اس کے ظاہری جسمانی لباس کے اندر بھی وہ جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ اس کا باطن کیسا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ ظاہری چیزیں جو اس کی طاقت میں ہیں اس کو اپنانے میں بھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اس سے اجتناب نہیں کرتا. تو جب بھی سردی کا موسم آتا ہے تو طہارت کے حوالہ سے جو بنیادی چیزیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں اور عبادات کے لیے جن کو شرط قرار دیا ہے ان میں سے ایک طہارت ہے وضو کی شکل کے اندر پانی کا استعمال کرنا. یہ جو آیت میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی پڑھی ہے بالکل اسی طرح کی ایک آیت طہارت ہی کے لفظ کے ساتھ جس کو بیان کیا گیا وہ سورہ بقرہ کے اندر بھی آتی ہے، اور ان کا تعلق مرد کے علاوہ خواتین کے ساتھ بالخصوص ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. کچھ ایسی ڈیوریشن ہے، کچھ ایسا پیریڈ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ کہ جس میں وہ خود بھی اذیت محسوس کرتی ہیں اور پھر ایک ایسا عارضہ وقتی لاحق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاں بدبو جو ہے وہ جھلکتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ایسی حالت کے اندر مرد وہ اپنے جائز تعلق اپنی بیویوں سے بھی الگ رہے. اور پھر بیویوں سے، خواتین سے کہا گیا کہ خوشبو، احادیث میں آتا ہے اس جگہ نہیں، کہ خوشبو کا استعمال کر کے اپنی اس اذیت کو بھی کم کرو اور اپنی اس ماحول کے اندر جہاں تم رہ رہی ہو اگر کوئی محسوس کرے تو اس کو محسوس نہ ہونے دے بلکہ خوشبو کے ذریعے اپنے اس عمل کو چھپا کر رکھے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آگے جو لفظ آتے ہیں وہ کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہ ہے اسلام کا نظام کہ جب باطن کی پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے اور اس کے اثرات ظاہر پر بھی آتے ہیں تو پھر یہ دونوں یکساں ہونے چاہیے. اس لیے فرمایا ایسی حالت کے اندر تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، صرف پاک ہی نہ ہو جائیں، وہ پاکیزگی کو پسند کریں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس کے بعد پاکیزگی کے بعد طہارت کے پیریڈ کے بعد جو ہے وہ تم اپنے جائز اپنی حلال بیویوں کے پاس جو ہے وہ تم جاؤ. یعنی وہاں بھی طہارت کا لفظ استعمال ہوا. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ جن اوصاف کے ساتھ کیا گیا ہے وہ طہارت ہی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں منافقین نے جب مسجد زرار بنائی اور چاہا کہ حضور جو ہے وہ یہاں افتتاح کر دیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ بھی مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہے، اللہ باخبر تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر بھی وہ گندگی ہے اور اپنے ظاہر کو جو ہے وہ اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے اس تضاد کی وجہ سے ان کا یہ جو ڈھونگ ہے کہ یہ مسجد اللہ کے نام پر جو ہے وہ بنائی جانے والی مسجدوں کی طرح عمارت اس طرح کی بنا رہے ہیں، مگر وہ اللہ کے نام پر نہیں ہے۔ مسجد زرار کہا گیا قرآن مجید، پہلی آیتیں یہ چل رہی ہیں۔ فرمایا اس کے مقابلہ کے اندر آپ نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی اور جس کی اساس تقوی پر قائم تھی، سبحان اللہ کیا لفظ ہے، تقوی پر قائم تھی، یعنی ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا دوسرا نام کیا ہے؟ التقوی۔ تو فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ اس مسجد کا جو ہے وہاں قیام کے لیے اہتمام اور بندوبست کریں۔ اور اس کی وجہ کیا بیان ہوئی؟ فرمایا وہاں رہنے والے، وہاں قیام کرنے والے، وہاں نمازیں اور عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی خوبی یہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کی جائے، گندے لوگوں کے ساتھ نہیں، خواہ گندگی اندر ہو یا باہر ہو، بلکہ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یتطہر تفاعل کا یہ باب ہوتا ہے، ورنہ طہارت تو عام ہے، تو تطہر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ صرف طہارت ہی نہیں بلکہ انتہائی پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کرنے والے ہیں اور اس کو پسند کرنے واللہ یحب المطہرین۔ اور پھر ساتھ ہی کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو اہتمام کرتے ہیں طہارت کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت جو ہے وہ محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے ایسے لوگوں سے جو طہارت کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ 5 وقت کے اندر اپنی مشغولیات اور مصروفیات کو چھوڑ کر جب آدمی آتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے تو اس عبادت نماز کے لیے ایک لازمی شرط قرار دے دی۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک وہ قائم نہ ہو مشروط نہیں ہو سکتا، یعنی مشروط کی بنیاد یہ ہے کہ شرط قائم ہو، یعنی اس کو بنیاد بنا کر آپ دوسرا عمل کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں، لا يقبل صلاة حتى يتوضأ، یا فرمایا اللہ رب العزت کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا اذا احدث، جب وہ حادث ہو جاتا ہے، جب اس کی طہارت قائم نہیں رہتی، حتیٰ یتوضأ، یہاں تک کہ طہارت حاصل کر لے، اور وہ طہارت وضو کی شکل میں اختیار کرے، یعنی طہارت کے اندر جو ہے وہ غسل بھی شامل ہوتا ہے اور کئی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن ہمیں بالخصوص وضو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ اہتمام کرتے، ترغیب دلاتے اور پھر اس کے فضائل بیان کرتے کہ یہ طہارت کا ایک طریقہ کہ جس میں انسان اپنے اعضاء کو دھوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرائض کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام لے لے کر کہا کہ یہ حصے جو ہیں ان کو دھو آپ۔ یہ تو فقہی مسئلہ ہے، میں ہو سکا تو کسی وقت پھر شاید وہ بیان کریں گے کہ فقہی مسائل کیا ہیں اس حوالے سے، لیکن جہاں تک اس عمل کی فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس وضو اور طہارت کی وجہ سے انسان کس طرح اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ سبحان اللہ، عمل دیکھیں اور پھر اس کی جزا اور ثواب دیکھیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں کہ جب تم ان کو اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، یعنی ایک تو تمہاری ضرورت ہے کہ تم پاک رہنا چاہتے ہو، تم اپنی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہو اور ہر آدمی پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ کے ہاں اس عمل کی وجہ سے جب تم یہ کام جو ہے صرف اپنی مرضی کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہو تو یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ رب العزت تمہاری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کی وجہ سے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے، صحابہ کہنے لگے وہ کون سا عمل ہے، ضرور رہنمائی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اپنے وضو کو مکمل کرنا، جان نہ چھڑانا، صرف پانی جو ہے اس کے ساتھ مسح نہ کرتے رہنا،
مکمل وضو کرنا، اعضاء کو دھونا سنت طریقے کے مطابق۔ فرمایا علی المکارہ، کب؟ جب جی نہیں چاہتا، صبح کو آدمی اٹھا ہو، جس طرح کا پانی ہوتا ہے، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کہاں جی چاہتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس ٹھنڈے پانی کے نیچے کرے؟ نہیں جی چاہتا، خواہش کچھ اور ہوتی ہے، مگر یہ خواہش کو قربان کر دیتا ہے بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب تمہارا جی بھی نہیں چاہتا اس لیے وضو کرو کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے میری خاطر، تو اس کی وجہ سے اللہ غلطیوں کو بھی معاف فرماتا ہے، درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ، مکمل حدیث یہ ہے، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جاتا ہے اس کو بھی یہ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اسی طرح نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ایک نماز کے بعد پھر دوسری۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بار بار استعمال کرنے کے بعد کہا یہی تو پہرہ داری ہے، یہی تو نگرانی ہے، اسی پر تو بندہ مومن ڈٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، اس پر پہرہ دے کر بیٹھوں گا، میں اس اپنے عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کی قدر فرماتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، اور اس قدر کو یوں بیان فرمایا کہ ایمان کے اگر 2 حصے کیے جائیں تو آدھا حصہ طہارت کا نام ہے، یعنی باقی سارے اعمال ایک طرف، دوسری طہارت جو ہے وہ شطر الایمان ہے، ایمان کا نصف قرار دیا اگر شطر کا معنی یہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسا اعلیٰ ترین حصہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جہاں جزا اور سزا کی بات آتی ہے، جس مرحلے کے اندر انسان انتظار کر رہا ہوگا کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن قبرستان گئے اور وہاں جا کر جو ہے کہا السلام علیکم دار قوم، یا السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وہ ددو، اور پھر کہا میں چاہتا ہوں اِنَّا قَدْ لَقِينَا إِخْوَانَنَا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں سے بھی مل لیں، ایک وقت ایسا آ جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے اصحاب ہو، تمہارے بعد ابھی وہ لوگ نہیں آئے جو میرے بھائی کے ساتھ، بھائیوں والا رشتہ ہے جن کے ساتھ میرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ فرمایا ایک وقت آئے گا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن جب قیامت کے بعد وہ مشکل ترین گھڑیاں ہوں گی، سب نبی جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، تو تمام امتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، وہاں میری امت کی یہ فضیلت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ میں ان کو ان کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے یہ میری امت سے تعلق رکھنے والا ہے، ان کے اعضاء، ان کے حصے چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے سفید چمکتے ہوئے 5 کلیانوں والے گھوڑے کو کسی ایسے گھوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ رکھتا ہے جو کالے ہیں، سیاہ ہیں، تو کیا وہ اپنے سفید گھوڑے کو پہچان نہیں سکے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے میری امت کے اس دنیا کے اندر وضو کرتے رہے ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ پانی جو ان کے جسموں پر لگا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پانی کی اتنی قدر کرے گا کہ ان کو روشن اور چمکدار زیور بنا کر جو ہے وہ دے دے گا۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، جہاں جہاں پانی کا وضو پہنچا ہوگا اللہ رب العزت ان اعضاء کو وہ مزین بنا کر دنیا کے اندر جنہوں نے طہارت حاصل کی ہوگی زیور زدہ بنا دے، زیور جو ہے وہ پہنا دیے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اللہ رب العزت قرآن سورہ کہف میں فرماتا ہے، کہیں سورہ دہر میں یہ بات کہی گئی، کہیں جو ہے وہ سورہ حج میں ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ جنت میں جانے والے کیسے لوگ ہوں گے؟ دنیا کے اندر جو پابندیاں اختیار کرتے رہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، وہاں جو ہے وہ ان کو موتیوں کے جو ہے وہ لباس پہنائے جائیں گے، زیور پہنائے جائیں گے، ان کو جو ہے وہ سونے کے زیور پہنائے جائیں گے، کن کن اعضاء پر؟ جہاں جہاں جو ہے وہ پانی کا وضو پہنچتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امتی یدعون یوم القیامتی، میری امت کے لوگوں کو پہچانا جائے گا اور پکارا جائے گا غرم محجلین من آثار الوضو، اور 5 کلیانوں کے چمکانے والی امت ہو، تم سب کے مقابلہ میں تم ایک ایسے لوگ ہو، ایسی امت ہو
کہ تمہارا نام لے کر اللہ رب العزت کہے گا غرم محجلین من آثار الوضو، جن کے اعضاء پانی کے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں وہ الگ ہو جائیں. فمن استطاع منکم من یطیل غرتہ فلیفعل. دنیا میں ابھی وقت ہے، جو شخص اس اپنی چمک کو، اپنی اس زیور والے مقامات کو، جگہ کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، ان کو مزین کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کامیابی جو ہے وہ زیورات کی شکل میں لینا چاہتا ہے، فلیفعل. جتنی طاقت رکھتا ہے وہ دنیا میں وضو کے پانی کو استعمال کرے، اللہ رب العزت اس کے بدلہ میں اس کو زیورات پہنائے گا. تو یہ ایک بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی احادیث بڑی ہوئی ہیں جس میں یہ فضیلت بیان ہوئی ہے اس دنیا کے اندر. اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی جس عمل کو ہم ظاہری طور پر مشکل سمجھتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے، جس طرح میں سردی کی بات کر رہا ہوں، یہ ضرور ہے کہ استثنائی شکلیں ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو کچھ سہولتیں بھی اللہ نے دی ہیں، یعنی کہیں مرض نہ پیدا ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن اگر اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے اور پھر اپنی جائز خواہش کو، جائز خواہش یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کام جو ہے جب کرنا ہے تو اس کی کوئی الٹرنیٹ، اس کا کوئی متبادل مل جائے، میں جو ہے وہ پانی گرم کر لوں، فلاں چیز اختیار کروں، یہ سہولیات ہیں ساری. لیکن اگر فضیلت کے حصول کے لیے ایک آدمی کو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں جن کی اجازت ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اپنے مقام اور مرتبہ کو بڑھانے کی خاطر، درجات کی بلندی کی خاطر، اللہ سے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ان اعضاء کو اسی طرح دھوتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کی قدر کرنے والا ہے، وہ پھر اس کو محروم نہیں کرے گا. تو یہ طہارت کے حوالہ سے اور بالخصوص وضو کے حوالہ سے چند باتیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اگر اہل قباء کا اللہ تذکرہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ طہارت کو پسند کرنے والے ہیں، تو امت محمد کے وہ لوگ جو طہارت کو ایک عبادت سمجھ کر اختیار کریں گے، اللہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول فرمائے گا. اور صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان نے ابھی نماز پڑھنی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے ساتھ ہم کلام ہونے سے پہلے بندے کو اس طرح اندر باہر سے پاک کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے واقعتاً وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باقی سارا بونس ہی بونس ہے جو اللہ عطا فرمانے والا ہے، ورنہ صرف وضو ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. ما لم یؤتی کبیرۃ، ہاں کبیرہ گناہ نہ ہو تو ہمیشہ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ صرف وضو کے پانی کی وجہ سے اللہ رب العزت معاف کرتا رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں پاک اور پاکیزہ زندگی اور بالخصوص طہارت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.